अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कहते हैं बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो। बहलोल ने जवाब दिया, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, खियानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखो दुनिया चंद रोज़ा है और आगे पीछे सब मरने वाले हैं। कब्रें मुंह खोले हुए आवाज़ें मार रही हैं और हर शख्स अपनी अपनी नौबत पर जा दाखिल होता है। उम्र ऐसी बेतबार और ज़िंदगी ऐसी नापायदार है कि 6 माह और 3 माह तक ज़िंदा रहने की उम्मीद कैसी। इतनी भी उम्मीद और यकीन नहीं कि एक कदम के बाद दूसरे कदम उठाने तक ज़िंदा रहेंगे या नहीं। फिर जब ये हाल है कि मौत की घड़ी का इल्म नहीं और ये पक्की बात है कि वो यकीनी है, टलने वाली नहीं, तो दानिशमंद इंसान का फ़र्ज़ है कि हर वक्त इसके लिए तैयार रहे। सब सुनने वाले दोस्त अहबाब ये जानते हैं कि मैं अरसा 1-2 साल से जब भी किसी बुज़ुर्ग का, किसी जवान का, किसी बुज़ुर्गा का, किसी जानने वाले का पता चलता है कि वो इस दुनिया से रवाना हो गए, तो उनकी जो अच्छाइयाँ हैं या जो उनकी खूबियाँ हैं कोशिश करता हूँ उनको हासिल करके उनके बच्चों से, उनके अजीज़ों से बाकी दुनिया के साथ शेयर कर दूँ जो कि उनको नहीं भी जानते। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ़ राय है लोगों की। बाज़ लोग इसको अजीब रंग भी देते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको सराहते भी हैं और कहते हैं कि भी हमें जब पता चलता है, आपके ज़रिए इत्तला मिलती है, तो बाज़ का हम जनाजे में शामिल हो जाते हैं, बाज़ का हम तदफीन में शामिल हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जब ज़िक्र सुनते हैं तो दुआ भी हो जाती है और इसके ज़रिए आप भी दुआ में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल इस दुनिया में आप कोई भी काम करें, ये नहीं हो सकता कि आपको हमेशा उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस मिले। इस वक्त आप मनाज़र देख रहे हैं जो कब्रिस्तान है बैतुल फतूह के करीब लंदन में, और जहाँ पे एक हिस्सा मूसियान के लिए मुख्तस किया गया है और बाकी आम कब्रें हैं। मूसियान का मैं हमेशा बताता हूँ, ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने आज वक़्त के इमाम की अरशाद पे लब्बैक कहते हुए अपनी कमाई का, अपनी जायदाद का 1/10 हिस्सा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है उसको दुनिया में फैलाने के लिए, उसकी तबलीग के लिए जो मुख्तस कर दिया, खा अपनी ज़िंदगी में अदा कर दिया या उनकी वफ़ात के बाद, तो उनको ये कब्रें जो हैं जिनके ऊपर एक मूसी का नंबर जो होता है वो अलाट होता है, वो लिखा हुआ है। बाकी जो आम हैं, जो जिन्होंने वसीयत नहीं करवाई होती, वो कब्रें हैं। और कई लोगों ने ये देखा है कि जर्मनी के कब्रिस्तान काफ़ी देखे, पाकिस्तान रवा के देखे, कनाडा के, हर जगह जहाँ जहाँ अहमदी आबाद हैं, जो भी बंदा वफ़ात पा जाता है और अहमदी है, मैं समझता हूँ कि उसको ये कम से कम शरफ़ हासिल है, उसकी मुमताज़ हैसियत है कि उसने वक़्त के इमाम को, उस इमाम महदी को माना जिसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब उनका ज़माना पाओ तो उन तक बर्फ़ के सिलों पर भी चल के जाना पड़े तो पहुँचो और उनको मेरा सलाम पहुँचाओ। तो ये वो खुशकिस्मत अहमदी हैं जो वफ़ात पाते वक़्त उस जमात में शामिल होने का शर्फ़ रखते हैं। इस वक्त 2-3 अहबाब हैं जिनका मैं जो ज़िक्र करूँगा और दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि जब वो ये ज़िक्र सुनते हैं तो ज़रूर उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें। ये दुआ सिर्फ़ उनके लिए नहीं है बल्कि ये अपने लिए भी ये शामिल हो जाती है, क्योंकि शहादत का मर्तबा बहुत अजीम है। तो मैं आगाज़ इस ख़बर से करता हूँ कि किसी ने ये इत्तला दी है सोशल मीडिया के ज़रिए कि गज़ा में एक और अहमदी भाई शहीद हो गए हैं जिनका नाम अब्दुल करीम जमाल जोधा साहब है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है उनको मुर्दा मत कहो, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए। और शहादतें तो आज के दौर में अहमदियों का वो एक वतीरा कह लें या उनका एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक इनाम है जो वो पा रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे आप देखते हैं हर
سال میں کتنی شہادتیں ہوتی ہیں، لیکن فلسطین، غزہ، جہاں مسلمان جو ہیں وہ ظالموں کے ہاتھوں شہادتیں پا رہے ہیں، یہاں بھی احمدی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد محترم محمد اسلم خان صاحب ہیں، جو کہ بہت ہی معروف شخصیت ہے ربوہ میں، ایکس رے والے ہاسپٹل، جو فضل عمر ہاسپٹل ہے، اس میں وہ ایکس رے کی فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ آپ محمود اسلم خان صاحب، مبشر خان صاحب اور بلال اسلم جماعت بینزہائم کے والد محترم تھے۔ چند روز قبل ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اپنے والد صاحب کا ذکر کیا ہے، تو یہ اس کو آپ سنیں۔ آواز کچھ تھوڑی کم ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بیٹے کی آواز میں جو خود وہ جو ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اس کا جو سننے والے پہ اثر ہے وہ کوئی اور بیان کرے تو میرا خیال تھوڑا اور ہوگا۔ مختصر سا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابا جب فضل عمر ہاسپٹل ربا آئے تھے تو 64 کی بات ہے، خلیفہ ثانی جب لاہور آئے تھے تو ابا سے ایکس رے کروایا تھا، تو ابا کو کہا تھا کہ آپ اسلم صاحب ربا آ جائیں۔ تو اس کے بعد ابا ربا ہی رہے ہیں، اور 1980 تک انہوں نے پھر فضل عمر میں جاب کی ہے۔ پھر اس کے بعد لیبیا چلے گئے تھے، 2 سال وہاں پہ رہے ہیں، پھر وہاں سے واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد 82 میں اب ہم لوگ چلے گئے تھے، مانسیرا شفٹ ہو گئے تھے، تو 94 تک وہیں پہ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ابا کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ 94 سے جرمنی میں مقیم تھے، اور بس ہمارے پاس ہی رہے ہیں۔ بینسائم میں زیادہ تر جو وقت ہے بینسائم میں گزرا ہے، اور ہماری جماعت جو ہے بینسائم کے ساتھ ہی منسلک تھے۔ کافی عہدے بھی تھے ان کے پاس، کافی سیکٹری رشتہ ناتا وغیرہ، اور کافی سارے عہدوں میں انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اور فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ خلیفہ خامس جب وہ آئے تھے ہماری مسجد کا، مسجد بشیر بینسائم کا افتتاح کرنے کے لیے، تو ابو کے پاس سے گزر گئے، اور پھر واپس واپس آئے ہیں اور کہا کہ اسلم صاحب آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے فوراً ابو کو پہچان لیا تھا، اور خلیفہ رابع تو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تو بارکیف 64 سے لے کر 80 تک ابا نے جماعت کی خدمت کی ہے، فضل عمر میں کام کیا ہے۔ بس یہی مختصر سا تعارف ہیں۔ 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ کل ابا کا نماز جنازہ تھا، اور اس کے تدفین جو ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گی۔ صرف یہ تھا کہ کل اتوار تھی، اور ہم نے مسجد بشیر میں، تاکہ جو دوست تدفین میں نہ آ سکیں تو وہ کل نماز جنازہ اتوار کی وجہ سے پڑھ سکیں۔ میں آپ کو ایک تصویر بھی شیئر کر دوں گا جس میں ماشاءاللہ کافی دوستوں نے شرکت کی، کیونکہ ابا کو بہت اچھی طرح جانتے تھے سب نے۔ مربی صاحب نے بھی نماز عصر میں ان کا ذکر کیا کہ وہ خان صاحب کو جب سے ملے ہیں تو ان کو بڑا نفیس اور بڑا ہی خوش اخلاق پایا ہے، جو ہر ایک کے ساتھ ملتے تھے اور بڑی خوشی سے، کیونکہ ابا فوٹوگرافر بھی تھے، تو ابا ہمیشہ فوٹو کھینچتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تھے 2004 میں، جب مسجد کا افتتاح ہوا تھا، 5 میں مسجد بشیر کا، تو اس وقت بھی حضور نے ابا کو پہچان لیا تھا، تو ابا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اسلم صاحب ہیں۔ تو بارکہ ابا جو تھے انتہائی مخلص احمدی تھے، اور انتہائی شریف اللفظ انسان تھے۔ کبھی بچوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، ہم نے کبھی اپنے والدین کو اونچی آواز میں غصے سے بات کرتے نہیں سنا، اور بہت ہی نفیس اور بہت ہی مخلص انسان تھے۔ بچوں کے ساتھ تو بہت ہی پیار کرتے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو ہم نے ابا کو کبھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، کبھی ڈانٹتے ہوئے بھی نہیں سنا، کبھی ہمیں نہیں ڈانٹا انہوں نے۔ تو ہمیشہ بڑی خوش اخلاقی سے اپنی اولاد کے ساتھ بات کرتے تھے، اور
انتہائی صبر والے انسان تھے. 3 سال ابا اس میں بیماری کی حالت میں، جب فالج کا اٹیک ہوا ہے 2022 میں، فروری 2022 میں، اس کے بعد سے 3 سال تک بیڈ میں تھے. اور جب بھی میں آتا تھا، سوئٹزرلینڈ میں تھا، تو میں 6 دن، ہم بچوں نے ابا کی اتنی خدمت کی ہے کہ ہم سارے بچے 6 دن مہینے میں ڈیوٹی دیتے تھے. تو اس کا یہ تھا، خیر اس کو ڈیوٹی نہیں کہتے، یہ تو فرض ہے. تو میں سوئٹزرلینڈ سے ہمیشہ 3 دن چھٹی کر کے آتا تھا، 2 دفعہ مہینے میں. تو اور 6 دن کے پاس ہم لوگ سارے ڈیوٹی کرتے تھے، 30 دن پورے ہو جاتے تھے. تو ہر کوئی بچے جو ہیں 6 سے لے کر 8 گھنٹے تک ان کے پاس ہوتے تھے. الحمدللہ ہم نے اپنا فرض پورا کیا، نبھایا. اور لیکن ہم وہ اتنا نہیں کر سکتے ہیں جو والدین نے ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ والدین کی جو ہوتی ہے اس کا تو ظاہر ہے ہم جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو نہیں کر سکتے ہیں، پورا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے پوری کوشش کی. والدین نے جو احسان ہے وہ اولاد کبھی نہیں چکا سکتی ہے، لیکن ہم لوگوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے ماشاءاللہ. اور ہم ظاہر ہے اسی خواہش، ہماری خواہش تھی کہ ہم ان کے پاس ہوں جب ان کا، اور اسی وجہ سے جب وہ ابا کا ہوا تھا تو ہم انہیں اپنے گھر میں ساتھ لے تھے. 4-5 دن انہوں نے کہا تھا کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے 6 ماہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ابا نے کہا تھا کہ نہیں، میں اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو میں اپنے بچوں کے پاس ہونا چاہتا ہوں اور بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ یہی تھا کہ میں فوراً، میں نے بھی سب کچھ، میں میونخ میں تھا 2004 سے اور 2022 تک. جب مجھے پتہ لگا تھا کہ یہ ہوا ہے تو میں فوراً سب کچھ اپنا وہاں سے چھوڑ کے میں نے فرینکفرٹ موو کر لیا. ان کے پاس آگے تھے تو ان کے پاس ہی رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک توفیق عطا فرمائی. شاید والدین کی دعائیں تھیں کہ سب کچھ، میرے لیے بھی جو ٹرانسفر تھی، میں لفتانزا میں کام کرتا تھا، سب سے بڑا بیٹا ہوں، تو سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا. مجھے گھر بھی اتنی آسانی سے یہاں پہ مل گیا 2 کمروں کا، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا فرینکفرٹ کے علاقے میں. تو یہ سب ان کی دعائیں تھیں. تو مختصر سا ان کا یہی ہے. اور ہمیں بھی 1984 میں میں ابا سے مانسیرا سے جرمنی آ گیا تھا. 1994 میں ابا، پھر میں نے سب کو، پیرنٹس کو کوشش کی کہ کسی طرح اپنے پاس لے آؤں. اس کے بعد میری بہن، چھوٹی بہن جو تھی، وہ بھی اس کی بھی شادی ہوگی 86 میں، وہ بھی آ گئی. تو پھر میں سب اپنے والدین کو، ابا 94 میں ہیں، 96 میں، پھر 96 میں سارے بہن بھائیوں کو آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا. تو ہم یہاں پہ سارے والدین کے پاس ہی تھے. اور بلیسنگ، اور میرے خیال میں ابا نے جو خدمت کی ہے خلیفہ ثانی سے لے کر خلیفہ خامس تک، تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم ان کے پاس رہے ہیں، ہمارے والدین ہمارے پاس رہے تھے. بس ان کا مختصر سا تعارف تو یہی ہے کہ 1962 ایکسل کروانے کے لیے تو پاک ویز میں کام کرتے تھے. جو ان کے جو مالک تھے وہ بھی ایم ڈی تھے، ڈاکٹر کڑک نام تھا ان کا. اس وقت خلیفہ ثانی نے ابا کھولی اور آخر تک وہی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد حالات کیونکہ بہت نازک اور کشیدہ تھے